Let's go to Ijtima. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک روشن صبح میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج بڑی خوشی اور مسرت شادمانی کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین جانتے ہوں، ورنہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا عظیم الشان اجتماع جو کہ آشیان سٹی ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت سے اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں مدنی چینل اردو پر آپ یہ ٹرانسمیشن بنگلہ دیش کے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل بنگلہ جو ہے اس پر الحمدللہ یہ 3 دن کی خصوصی ٹرانسمیشن اجتماع کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی۔ وقتاً فوقتاً مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات بھی ہوں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل رات 7:45 بجے نگران شورا بھی اس اجتماع میں سنت و برا بیان فرمائیں گے، اور بھی دیگر نشستیں رہیں گی۔ وقتاً فوقتاً مدنی چینل اردو کے ذریعے سے بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ ابھی اجتماع میں کیا ہو رہا ہے، آئیے کچھ مناظر اس کے بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مبلغین یہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں آج جو پہلی نشست میں بیان ہونا ہے وہ وقت کی اہمیت پر ہونا ہے انشاءاللہ، اس کے بھی کچھ کلمات ہم یہاں سنیں گے۔ مبلغین وہاں کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اردو ٹرانسلیشن آپ کے لیے یہاں پیش کی جائے گی۔ ابھی وہاں ہونے والی تلاوت میں آئیے شامل ہوتے ہیں۔ جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلوا على الحبيب علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اجتماع کی پہلی نشست کا آغاز ہے۔ رب العالمین جل وعلا کا پاکیزہ کلام پڑھا جا رہا تھا، اور ان بابرکت لمحات میں رب العالمین کا بابرکت کلام سننے میں ہماری بھی شرکت ہوئی۔ وہاں اجتماع گاہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں یقیناً بہت خوش نصیب ہے کہ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ کی یاد میں گویا ایک جگہ آ کر اب بیٹھ گئے ہیں 3 دن تک کم از کم، کیونکہ یہ تو اجتماع کا دورانیہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو راہ خدا میں قافلے سفر کریں گے، 3 دن کے، 12 دن کے، 30 دن کے قافلے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 12 ماہ کے بھی عاشقان رسول قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ وہ بھی راہ خدا میں سفر کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جس کو جتنا وقت مل گیا اور وہ اللہ کی راہ میں جتنا وقت دے پا رہا ہے،
یقیناً یہی وقت وہ ہے جو آخرت کا سرمایہ بنے گا، جو رب کی رضا کا سبب اور ذریعہ بنے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو اس کے اور قریب کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے اجتماعات بہت سارے افراد کی زندگیوں میں لائف چینجنگ مومنٹ لے آتے ہیں، ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ واقعی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، گناہوں سے توبہ میسر آتی ہے، بندہ نیکیوں میں پھر اور زیادہ دلچسپی لینے لگتا ہے۔ وہ روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو رحمت الہی ایک ہاتھ اس کے قریب آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر خصوصی انعام فرماتا ہے، خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں کہ بندے نے ذرا اپنے آپ کو بڑھایا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گویا اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ جہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے سنت و بھرے اجتماعات کی خبر آپ کو ملے، شرکت کرنی چاہیے۔ یہ تو 3 دن کا اجتماع ہے جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ قرب و جوار میں رہنے والے افراد سے اگر وہ سن رہے ہوں تو میں بالیقین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور شرکت کیجئے اس اجتماع میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کتنے عاشقان رسول ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنا بڑا ایک مجمع ہے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان میں، ان کا قرب ملے گا، اور اتنے سارے افراد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین بھی شامل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ نہ جانے کس کی آمین کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ یہ تو سعادتیں ملیں گی۔ یہ تو ایک اجتماع ہے جو 3 دن کا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں جاری رہیں گی، لیکن ہفتہ وار اجتماعات جو ہمارے اپنے اپنے علاقوں میں ہو رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مسجد درس کا جو سلسلہ مسجد جاری ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان سنت کے مختلف ابواب سے درس دیا جاتا ہے۔ جتنا وقت ہو سکے ان دروس میں دیجئے، شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کے قریب آئیے، انشاءاللہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا۔ مبلغین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور بنگلہ دیش میں ہونے والے اجتماع کی جو نشست ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ ابھی وہاں پر ایک کلام شامل ہو رہا ہے، آئیے وہاں ہم شرکت کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہاں پر واپس آئیں گے تو اسٹوڈیو سے بھی انشاءاللہ آپ کو ایک کلام سنایا جائے گا۔ جی حبیب اللہ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا اللہ یا اللہ مالک جان و صالح یا اللہ یا اللہ تمہیں خالق جینا منو بیر تمہیں خالق جینا منو بیر یا اللہ یا اللہ تمہیں خالق جینا منو بیر یا اللہ یا اللہ ربنا یا ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا
তুমি অনন্ত তুমি অনাদি খোদা তুমি সর্বজ্ঞানী তুমি অনন্ত তুমি অনাদি খোদা তুমি সর্বজ্ঞানী খোদা তুমি সর্বজ্ঞানী তোমার সত্তা ঊর্ধ্ব সকলে তোমার সত্তা ঊর্ধ্ব সকলে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ রব্বানা ইয়া রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা ربنا يا ربنا 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 الله ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا তোমার গুণগান করে সকলে চন্দ্র সূর্য বৃক্ষ পাথরে তোমার গুণগান করে সকলে তোমার গুণগান করে সকলে তোমার গুণগান করে সকলে চন্দ্র সূর্য বৃক্ষ পাথরে চন্দ্র সূর্য বৃক্ষ পাথরে তসবিহ শুক্র বেঝাজি নিশের তসবিহ শুক্র বেঝাজি নিশের ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ রব্বানা ইয়া রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা রব্বানা ইয়া রব্বানা ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की हम्द से महफिल गरमाई जा रही है और आशिकान रसूल ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने रब को पुकार रहे हैं, क्योंकि रब ही तो वो है जिसे इबादत के लायक है, जिसे पुकारा गया इबादत के लिए, और जो मुस्तकिल बिज़ात हकीकत के साथ मदद करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी हकीकी इमदाद से हम सबको दुनिया और आखिरत में बहरमंद फरमाए और इसके जो असबाब है मालिक करीम हमारे लिए ज़ाहिर फरमाए, आसान फरमाए और हमें उनकी इख्तियार करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। मुश्किल हालात में बंदा अपने रब को ही पुकारता है, खुशी में भी पुकारे, मुश्किल में भी पुकारे। मुश्किल में तो सभी पुकारते हैं, और सआदतमंद वो है जो अच्छे हालात में भी पुकारता है, खुशी के आलम में भी अपने रब को याद रखता है। न सिर्फ रब को उसके नामों से पुकारे बल्कि उसके अहकामात में भी ऐसा अमल करे कि हर वक्त उसकी याद से अपने दिल को आबाद रखे। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर अता फरमाए। ये ज़हन बनता है जब बंदा आशिकान रसूल की सोबत को इख्तियार करता है, इल्म दीन की महफिल में आकर बैठता है। बांग्लादेश के नादरीन के लिए ये जो इज्तिमा पेश किया जा रहा है बंगला मदनी चैनल पर, उसी की एक कड़ी है जो उर्दू मदनी चैनल पर इस नशीर से इस ट्रांसमिशन की सूरत में आपके सामने पेश की जा रही है। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि आशियान सिटी ढाका बांग्लादेश में होने वाला ये दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा बंगला सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तो इसकी दावत को भी आम कीजिए। जहाँ जहाँ मेरे मदनी चैनल के नादरीन भी जो सोशल मीडिया उर्दू पर मुझे देख रहे हों वो सब भी उन लिंक्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। वो इंशाल्लाह दावत इस्लामी के पेजेस में आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ पोस्ट की सूरत में, उसको भी आप फॉरवर्ड कीजिए। और बंगला मदनी चैनल को और उसके जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उनको भी अगर आप वायरल करेंगे तो हो सकता है कि कोई आपके उस वायरल किए हुए लिंक पर क्लिक करने के साथ दावत इस्लामी के इस इज्तिमा का हिस्सा बन जाए, होने वाली नेकी की दावत को वो भी पाने में कामयाब हो जाए और उसकी बरकत से आने वाली तब्दीली उसकी ज़िंदगी में एक मदनी इनकलाब का सबब बन जाए, एक ऐसी रोशन तब्दीली का सबब बन जाए जो गुनाहों से बंदे को नेकी की तरफ लेकर आ रही हो, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से फरमा बरदारी की तरफ लेकर आ रही हो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बंदे के लिए आसान बना रही हो।
مبلغین یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں۔ مولانا شاہد مدنی صاحب ہیں، کچھ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ حضرت اللہ رب العالمین کے نام پر اتنے سارے عاشقان رسول جمع ہیں، مسلمان جب اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوں کیسا سما ہوتا ہے اور کیسے رب کو پکارتے ہیں، کیا فضائل کیا فوائد ہیں، اس طرح کے اجتماعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ خالد بھائی، شروع سے ہی آپ سلسلے کو جس انداز سے لے کر چل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور جب بنگلہ چینل پر یہ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو وہ ماضی کے پرانے دن یاد آنا شروع ہو گئے کہ جب الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ ہم ملک پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں شرکت کرتے تھے، جیسا مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں، اس طریقے سے کوئٹہ میں۔ الحمدللہ ان 2 مقامات پر تو میری حاضری رہی ہے۔ اس وقت عمر چھوٹی تھی، لیکن وہ لمحات ابھی بھی ذہن میں نقش ہیں، اور وہ جو روحانیت ملتی تھی، وہ ایک ذوق ملتا تھا، عبادت کی طرف بڑھنے کا جذبہ ملتا تھا، آج وہ الحمدللہ اس اجتماع پاک کو دیکھ کر یاد تازہ ہو گئی۔ اور الحمدللہ جیسا کہ بنگلہ زبان میں حمد شریف پڑھی گئی، تو اس کو سن پر بھی ایک بہت لطف اور مزہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہی یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، بلکہ اگر دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے سنیں گے، استفادہ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ راحت اور سکون کا سبب بھی بنے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ زبان بھی بڑی پیاری ہے، میٹھی ہے، سننے سے دل کو راحت بھی مل رہی ہے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ اجتماعی طور پر کوئی کام کرتا ہے تو ایک دوسرے کو ترغیب بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس سے دوسرے کو بھی سبق ملتا ہے، جیسے میں نیکی کر رہا ہوں یا کوئی سامنے والا نیکی کر رہا ہو، تو اس کو دیکھ کر میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو توفیق دی ہے، اگر اس بندے کی پیروی کروں گا تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے بندہ جب نیکی کی طرف گامزن ہوتا ہے، نیک کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر بیٹھ کر نیکی کرنا، برکتیں حاصل کرنا، یہ تو قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان جب مسجد نبی شریف میں جب بھی بیٹھتے تھے تو حلقوں کی صورت میں بیٹھتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری گفتگو پر کلام کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانے کے لیے بیٹھتے تھے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پر اجتماعی طور پر قافلوں کی صورت میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ایک دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ہمیں ذریعہ ملتا ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر نیکی کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی نیکی کرنے کی طرف رغبت عطا فرماتا ہے۔ ایسا بھی ہے نا کہ جب لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، سب نیکیاں ہی کر رہے ہیں، تو وہ بندہ جسے نیکی کی طرف آتے ہوئے یہ لگ رہا ہوتا ہے یار میں نیکی کی طرف آؤں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیونکہ میں اکیلا ہی اچھائی کر رہا ہوں گا اور باقی لوگ برائی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ، اگر تو الگ سا فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسا ماحول ملتا ہے اور سارا ہی ماحول نیکیوں کے لیے بنا ہوا ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، تربیت کا ایک ماحول ہے، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو طبیعت کی وجہ سے یا ہچکچاہٹ کی وجہ سے رک رہا تھا نیکی سے، اب وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحبت کی برکت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ صحبت مؤثرۃ، جیسا کہا گیا کہ اگر اچھوں کی صحبت میں بندہ آ جائے گا تو وہ اچھا بن جائے گا، بروں کی صحبت میں آئے گا تو برا بن جائے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے وہ ایک نیکی کرنے والے کو دیکھے گا نا تو رغبت آئے گی اس کی طرف بڑھنے کی، جب اس کی صحبت میں آ جائے گا تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ برے ماحول کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ خود برا بن جاتا ہے۔ تو یہ اجتماع بھی اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ یہ اجتماع ایسا ہے کہ یہ اچھے لوگ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ظاہر ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن بنے گا کہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے جیسے سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا، میرے ذہن میں اس وقت بات آئی کہ میں نے کہا انشاءاللہ اس پر بھی میں گزارش کر دوں گا کہ دنیا بھر میں ہمارے بنگلہ بھاشی اور بنگلہ دیشی اسلامی بھائی مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، کمانے کی غرض سے یا کسی اور غرض سے جاتے ہیں،
تو پوری دنیا میں الحمدللہ مدنی چینل بنگلہ بھی دیکھا جا رہا ہے، مدنی چینل اردو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اپنے ساتھ اپنے کولیگز کو، اپنے دوست احباب کو یہ لنکس ضرور شیئر کریں کہ جو سوشل میڈیا پر ہمارے فیس بک پیجز ہیں آفیشیل، اس طریقے سے یوٹیوب چینل کے آفیشیل پیجز ہیں. ظاہر ہے ہمارے کئی مسلمان رہتے ہیں جن کے ساتھ مختلف کنٹریز کے لوگ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے روم میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ بہترین لمحہ ہے، بہترین موقع ہے کہ آپ ان کو بھی دعوت دیں، خود بھی دیکھیں. اور نیکی کروانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں بھی آئے گا کہ یار میں اس کے ساتھ آیا ہوں نا، تو بعض اوقات مروت بھی ہوتی ہے اور دل بھی مائل ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو انشاءاللہ میری برکت سے یہ بھی میرے ساتھ چلتا رہے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے اہم ہوتے ہیں اور کسی کی نظر میں آپ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے نا تو وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. آپ کی طرف سے کوئی لنک شیئر ہوا ہے تو بندہ ویسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے کیا تو بڑے کام کا ہوگا، ذرا اس پر کلک کر لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے. بندہ اگر آپ کے بھیجے ہوئے لنک کی وجہ سے بالخصوص بنگلہ دیش کا رہنے والا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، یا بنگلہ زبان بولنے والا دنیا میں کہیں بھی موجود ہے، تو ایک لینگویج سے بھی انسپریشن ہوتی ہے نا. ہم زبانی بھی انسان کو بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. صحبت ملنا، وہ کہتے ہیں جب میری لینگویج میں بندہ بول رہا ہے، کسی ایسی جگہ میں موجود ہوں جہاں میں اردو بولنے والا ہوں، کسی ایسی جگہ موجود ہوں جہاں کامنلی اردو بولنے والے افراد نہیں ملتے، لیکن اگر کوئی مل جاتا ہے تو پھر اس کی بات سننے کو جی چاہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں پر اس کو نہیں مل رہے بنگلہ بھاشی افراد اور اس کے پاس یہ لنک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے تو ایک بہترین صحبت ہوگی، انسیت حاصل ہو جاتی ہے. انسیت کتنی زبردست ہوگی کہ اس انسیت کے ذریعے سے وہ نیکی کی دعوت سن رہا ہوگا، وہ دین کی بات سن رہا ہوگا، وہ بھلائی اور خیر خواہی کی بات سن رہا ہوگا. احمد بھائی کیا کہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. اور بالفرض اگر اسے یوں بھی لیں کہ چلیں آپ نے اپنا کام کر دیا، اگلے نے نہیں بھی کھولا، آپ کی طرف سے تو ایک نیکی کی دعوت چلی گئی، آپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کی نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا یقیناً. اور پھر ایسی محافل جو ہیں، کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ جب ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی نیک محافل ہوتی ہیں تو غشیتہم الرحمہ، تو جو رحمت ہوتی ہے انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اور اسی طرح حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے اسے یعنی ایک اعزاز کے طور پر پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور ونزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو ان محافل میں آئے چاہے کسی اور غرض سے ہی کیوں نہ ہو، جب ایسوں کی صحبت میں آ گئے تو اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں الہی یہ تو ایسے ہی آیا تھا، یہ تو کسی اور کام سے آیا تھا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس کا غرض تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، اس چیز میں شامل ہونا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود باری تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اسے بھی یہ مجزہ مل جاتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دو. یقیناً یہ محافل قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ذکر کے لیے جمع ہونے والے ایسے افراد ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا. کیا بات ہے، بالکل محروم نہیں رہتا. اور کتنی برکتیں اس خوبصورت محفل کی، اس خوبصورت ذکر کی مجلس کی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس آنے والا چاہے کوئی اور غرض ہی کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ پاک اسے بھی محروم نہیں فرماتا، اسے بھی ان جیسا نواز دیتا ہے. یہ باری تعالیٰ جل جلالہ کی ذکر کی برکتیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں اپنے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے ایک کلام اس ویڈیو سے بھی شامل کرتے ہیں اور اسماعیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسماعیل اتاری صاحب، یہ کلام سنتے ہیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے الچھے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے الچھے کھلا دیے ہیں.
राह चल दिए हैं मेरे आका जिस राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं जिस राह चल गए हैं कुछ बसा दिए हैं और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना तुमने तो चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो मेरे आका जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़बरदस्त कलाम शामिल प्रोग्राम हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, बांग्लादेश के 3 दिन के सुन्नत व बरे इज्तिमा की ये खुसूसी नशरियात जारी है, जिसकी पहली नशिस्त का आज आगाज़ हुआ और उसमें इस वक्त सुन्नत व बरे बयान का सिलसिला जारी है। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत के अफराद इस इज्तिमा में शरीक होकर आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की सुन्नतें सीखेंगे, सिखाएंगे और इंशाअल्लाह नेकियां करने का एक अजीम जज्बा भी अपने दिलों में पाएंगे। आज पहली नशिस्त में जो बयान हो रहा है इसका उन्वान है वक्त की कदर। और उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मिजाज देखते हैं कि दावत इस्लामी के जो सुन्नतों भरे इज्तिमात होते हैं उनकी जो इब्तिदाई नशिस्तें होती हैं उनमें यह जहन दिया जाता है कि वक्त की कदर करनी है। वैसे तो सारी ही ज़िंदगी करनी है, लेकिन अब ज़रा सोचिए जिस बंदे ने वक्त निकाला है और वो 3 दिन के इज्तिमा के लिए आया है, अगर उसको इब्तिदा में ही ये जहन मिल जाए कि ये 3 दिन जो मैंने सारे काम काज छोड़ दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 दिनों में यहाँ आने के बावजूद भी मैं इस वक्त की कदर ना करूँ और इसको इधर उधर गुजार दूँ, तो ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि तवज्जो इसकी तरफ करूँ कि बयान क्या हो रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, मैं वो सीखूं और फिर उसको अपनाने वाला बन जाऊं। अब्दुल रहीम भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल खालिद भाई, आपने दुरुस्त फरमाया कि वक्त की अहमियत के सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब हम इज्तिमा गाह में हम आ गए, हम
اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں اچھی نیت کے ساتھ ہم اجتماع میں جب آ چکے ہیں تو اب یقیناً عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے اس اجتماع کے دوران جو ہمارا وقت ہے اس کو ہم سیکھنے سکھانے ہی میں گزاریں، کہ جو ہم بیانات کے دوران جو منچ سے بیانات ہوں گے ان میں سے جو چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ان کو ہم سیکھیں، اور پھر ان بیانات کے بعد الحمدللہ یہاں پر اجتماع کے دوران یہ ترکیب ہوتی ہے کہ جب بیان ختم ہو جاتا ہے تو بیان ختم ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص سکھا سکتا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور سکھائیں بھی، یعنی یہ سیکھنے کا بھی موقع ہے اور سکھانے کا بھی موقع ہے۔ تو اس وقت کو اگر سیکھنے اور سکھانے ہی کے اندر گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم جب 3 دن کے بعد یہاں سے ہم روانہ ہوں گے تو بہت کچھ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ جب وقت سیکھنے آئے وہ سکھانے والا بن کر جائے تو یہ ایک مزیداری کی بات ہے۔ بالکل، یہ تو سمجھ لینا کہ ایک ترقی ہے نا، کہ آیا تھا سیکھنے کے لیے اب گیا ہے سکھانے والا بن کر، تو یقیناً یہ ایک ترقی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انسان جب اپنا وقت دیتا ہے تو وقت دینے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ اچیو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب وہ حاصل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم، اور یہ تو ایسی چیز، ایسی صحبت، ایسی چیز اچیو کر کے جائے گا کہ جو اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ الکریم اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے نا کہ کسی مسلمان کی، کسی انسان کی رہنمائی کر دینا وہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان، اونٹ صدقہ کر دینے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کے مفہوم تو احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ تو اگر ہم سیکھنے والے بن کر چلے جائیں اور لوگوں کو سکھانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ اور یقیناً ایک مسلمان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ چاہے وہ اجتماع گاہ کے دوران ہو، وہ چاہے اپنے گھر پر ہو، چاہے اس کی عام زندگی، مسلمان وقت کو ضائع کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، ویسے تو عمومی طور پر سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت جو وہ جانتا ہے اس کے مطابق اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اب ہم جب اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ وہ جانتا ہے اور اس نے بیان بھی فرمایا ہے، بالکل، لیکن بندہ تو کم از کم یہ جان لے کہ بھائی میں بیکار نہیں، میں بیکار نہیں، جب میں فضول نہیں بنایا گیا تو مجھے فضول رہنا بھی نہیں ہے، رہنا بھی نہیں، فضول کرنا بھی نہیں ہے، فضول میں پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ میں کس لیے ہوں؟ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس کا ایک تفسیری ترجمہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ سنت و برے بیانات سننے سے بڑی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کیسا عظیم قدرت والا ہے، اور بندہ اس کی قدرت میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کی ذات کی عظمت بندے کے دل میں مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ احمد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پاک پروردگار عالم جل جلالہ کے ذات پر ایمان کا مضبوطی کا طریقہ، اور اللہ پاک جل جلالہ پر یعنی کہ ایمان ایقان میں ہو جائے، ایمان یقین بن جائے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے حدیث پاک میں بھی ہے تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں میں غور کیا جائے، خالق کی اور معرفت ملتی جائے گی، اور اللہ پاک نے جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا وہ مقصد حاصل ہوتا جائے گا۔ پھر اسی طرح بہت بار ایسا ہوتا ہے کئی چیزوں کی طرف انسان کا خود سے ذہن نہیں جاتا، انسان ان تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن کسی کا ایک چھوٹا سا اشارہ اسے اس رب العالمین جل جلالہ کی اتنی بڑی نشانی دکھا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ واقعی میرا پروردگار عالم جل جلالہ واحد وحدہ لا شریک رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اب وقت کی قدر پر بات ہوئی تو اب دیکھیں کہ اللہ پاک جل جلالہ نے انسان کو بڑی نعمتیں دی، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ بڑی نعمتوں میں جن نعمتوں کو شمار کیا جاتا ہے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کا دامن عطا فرمایا، مذہب مہذب اہل سنت عطا فرمایا، اور پھر وقت عطا فرمایا۔ انسان کی زندگی سے بڑی چیزیں مائنس ہوتی ہیں لیکن وہ لوٹ آتی ہیں۔ انسان بیمار ہو جائے صحت واپس آ جاتی ہے، انسان کا خسارہ ہو جائے مال کا واپس آ جاتا ہے، انسان کچھ کھو بیٹھے بعض اوقات مل جاتا ہے یا اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے۔ وقت ایسی چیز ہے کسی بھی صورت میں واپس نہیں آ سکتی، چاہے اسے ایک سیکنڈ کی ہزاروں لاکھوں اربوں تک قیمت لگا دی جائے،
ये वापस नहीं आता तो नहीं आता। यानी इस कदर ये अजीम नेमत है, लेकिन ये है भी नायाब और इसे ज़ाया भी बहुत किया जाता है कि इसे इंसान सही तरह अगर इस्तेमाल कर जाए तो ये कैसी खूबसूरत, इसी से, इस वक्त की कदर से, वक्त को सही तरह इसे यूटिलाइज करने से, इसे सही तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह की मारिफत में इजाफा है, इबादतों में इजाफा है, इस्लाम के शायर, इस्लाम की तालीमात अपनाने में इंसान बढ़ता जाएगा। जिस कदर इस वक्त का पाबंद होता जाएगा और सही तरीके से इसे इस्तेमाल करने लग जाएगा तो दीन इस्लाम के और ज़्यादा बेहतरीन कामों में खुद कुछ मसरूफ कर। वक्त का अच्छा इस्तेमाल करने वाले हमेशा अपनी फील्ड में माहिरीन के दर्जे पर पहुंचते हैं। आप देख लीजिए, जो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, अच्छे इंजीनियर्स मिल रहे हैं, अच्छे उलमा मिल रहे हैं, अच्छे मुफ्तियान कराम मिल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अगर इन्होंने अपने उस वक्त को जो इनको पढ़ने के लिए मिला था गलत इस्तेमाल किया होता है, इसका मिसयूज किया होता है, इसको बेकार जाने दिया होता, करने वाला काम इसमें नहीं किया होता, तो आज ये अपनी महारत पर नहीं होते। आज इनकी जगह वो लोग होते जिन्होंने माहिराना काम किए होते, महारत हासिल करने में अपने वक्त को लगाया होता। तो ये वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को माहिर भी बनाता है। बांग्लादेश में होने वाले इस सुन्नत भरे इज्तिमा में इस वक्त क्या बयान हो रहा है, आइए कुछ बयान सुनते हैं। रसूल আরবি সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদে পাক পাঠ করার ফজিলত শ্রবণ করে নেই। কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, আমার আপনার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনবিন রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন 1000 বার দুরুদে পাক পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্তিকাল করবে না, মারা যাবে না, দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে না যতক্ষণ না সে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাতে কোথায় থাকবে দেখে না নিবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সৌভাগ্যবান তো ওই ব্যক্তি যে তার সময়কে কাজে লাগায়, যে তার সময়কে ভালো কাজের মধ্যে অতিবাহিত করে, আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে অতিবাহিত করে, আল্লাহ তাআলার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদে পাক পাঠ করে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা ইজতিমাতে একত্রিত হয়েছি, সমবেত হয়েছি, আমরাও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদে পাক উচ্চ আওয়াজে দুরুদে পাক পাঠ করে আমাদের এই ইজতিমার আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দাওয়াতে ইসলামীর 3 দিনের সুন্নত ভরা ইজতিমা আশিকানে রাসূলদের এক মিলন মেলা। এই মিলন মেলার মধ্যে আমরা শুধু একত্রিতই হই না, বরঞ্চ এই মিলন মেলার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইলমে দ্বীন শিখি। শুধু ইলমে দ্বীন শিখি এমন নয়, দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমা সমূহতে আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শেখানোর পাশাপাশি সুন্নত ফরজ শেখানো হয়। শুধু শেখানো হয় এমন নয়, প্র্যাকটিক্যাল ভাবে দেখানো হয়। ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা 3 দিন গভীর মনোযোগ সহকারে আমরা এখানে সময় অতিবাহিত করি। আজকে যে অবস্থায় আছি, যদি আমরা গভীর মনোযোগ সহকারে এখানে সময় অতিবাহিত করতে পারি, যা শেখানো হবে তা শিখতে পারি, যা বলা হবে তা শুনতে পারি, ইনশাআল্লাহ তাআলা 3 দিন পর আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে অতটুকু অনুভব করব যে আমি আগে যা ছিলাম 3 দিন পরে তা নেই। আগে আমি যেভাবে এসেছিলাম আমি খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আশিকানে রসুল এই ইজতিমা পাওয়ার ইজতিমা, এই ইজতিমা নেওয়ার ইজতিমা। যারা সৌভাগ্যবান হবে, যারা সময়কে কদর করবে, মূল্যায়ন করবে, গুরুত্ব দিবে, তারাই ওই সৌভাগ্য অর্জন করবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আজকে উপস্থিত হয়েছি একটি বিষয় নিয়ে, যে বিষয় নিয়ে কিছু মাদানী ফুল আপনাদের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আর আজকে যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, যে মাদানী ফুল পেশ করা হবে, তা হচ্ছে সময় এবং আমরা সময়কে কেমন গুরুত্ব দেই, সময়কে কেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সময় কিভাবে অতিবাহিত করা উচিত, এই সম্পর্কে আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা শ্রবণ করব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা নিজের সময়কে কদর করি, মূল্যায়ন করি, কেননা সময় আমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত। জি হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন নিয়ামত
যে নিয়ামত প্রত্যেকটি মানুষ পায়, হ্যাঁ কোন মানুষ কম কোন মানুষ বেশি এমন নয়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যদি আমরা দেখি আমাদের সারা দিনে দিন এবং রাতে 24 ঘন্টা, সে হোক সে গরিব হোক সে বড় লোক, যে পর্যায়ের হোক না কেন, তার হাতে 24 ঘন্টা সময় থাকে সারা দিন এবং রাতের মধ্যে। এখন কথা হচ্ছে ওই সময়কে আমি কিভাবে মূল্যায়ন করি? আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামত আমি পেয়েছি, এই নিয়ামতকে আমার কিভাবে মূল্যায়ন করা উচিত, আর এই সময়কে মূল্যায়ন করার কি গুরুত্ব রয়েছে, আজকে তাই আমরা শ্রবণ করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সময়ের মূল্য, সময়ের গুরুত্ব, এটা শুধু আমরা বলছি এমন নয়, বুজুর্গানে দিন বলছে এমন নয়, ওলামায়ে কিরাম বলছে এমন নয়। এই সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল মাজিদ ফুরকানুল হামিদের মধ্যে গুরুত্ব আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। কুরআনে পাকের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে বলেছেন। আমরা যদি দেখি প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তাহলে আমরা কুরআনে পাক অধ্যয়ন করলে আমরা সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আয়াতে কারিমা শ্রবণ করব। এর পূর্বে আসুন একটি ঘটনা আমরা শ্রবণ করি। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা সময়ের গুরুত্ব, সময়ের তাৎপর্য, সময়ের মূল্যায়ন করা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। अल्लाह अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बयानात का सुन्नतों भरे बयानात का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी के 3 दिन के ढाका आशियान सिटी में होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा में, और ये इंशाअल्लाह सफ़र जारी रहेगा, तरबियत होती रहेगी। लेकिन ये जो इज्तिमा गाह सजाया गया है, आशिकान रसूल आकर बैठे हैं और इज्तिमा में बयानात सुन रहे हैं, ये कैसे सजाया गया है, इसके पीछे कैसी एफर्ट की गई, इसके लिए एक पैकेज है हमारे पास। आइए उस पैकेज को देखें ताकि कुछ आशिकान रसूल जो कराची या पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनमें भी यादें ताज़ा हुई, जब दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करते रहे हैं या देखते हैं मदनी चैनल पर कि ये इज्तिमात इस तरह से सजाए गए हैं, क्या एफर्ट इनके पीछे होती है। कुछ मुख्तसर सी चल गई, आइए देखते हैं। इज्तिमा तीन दिने इज्तिमा इज्तिमा आबर हवे चलो जाए 3 दिनेर इज्तिमाय, चलो जाए 3 दिनेर इज्तिमाय। लेट्स गो टू इज्तिमा, लेट्स गो टू इज्तिमा, लेट्स गो टू इज्तिमा, लेट्स गो टू इज्तिमा। শুনবো সেথায় কুরআন, শুনবো সেথায় বয়ান, শুনবো সেথায় কুরআন, শুনবো সেথায় বয়ান, শুনবো সেথায় কুরআন, শুনবো সেথায় বয়ান। চলো সবাই ঢাকায় 3 দিনের ইজ্তিমায়, চলো যাই 3 দিনের ইজ্তিমায়, চলো যাই 3 দিনের ইজ্তিমায়। লেটস গো টু ইজ্তিমা, লেটস গো টু ইজ্তিমা, লেটস গো টু ইজ্তিমা, লেটস গো টু ইজ্তিমা। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एफर्ट्स करने वाले, कोशिशें करने वाले अपनी कोशिशों का सिला और इनाम ज़रूर पाते हैं। और जिस तरह अभी हमने पैकेज में देखा कि मदनी चैनल पर पेश किए जाने के लिए, क्योंकि ये सारा इज्तिमा दिखाया जाना है, तो इसको दिखाए जाने के लिए सारी एफर्ट हो रही है। और जब ये अब पेश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो जिन्होंने ये कोशिशें की यकीनन उनके दिलों में खुशी दाखिल हो रही होगी, खुशी महसूस कर रहे होंगे वो, ऐसे ही जो अब नेकियों के लिए कोशिशें करते हैं और नेकियां करने में कामयाब हो जाते हैं। बरोज़ क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की सूरत में, जन्नत में दाखिले की खुशखबरी की सूरत में हम ये सारे मुजदे पाएंगे, ये इनामात पाएंगे, तो अल्लाह ने चाहा उस वक्त बड़ी खुशी होगी। और कुरान मजीद ने तो उस खुशी को बड़े प्यारे अंदाज से बयान किया है। वजूह यौमइज़िन मुस्तबशिरा ज़ाहिकतुम, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे, मायूसी छाई होगी उनके चेहरों पर। वो होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम नहीं किए। वो होंगे जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से गाफिल रहे, गफलतों से बचने के लिए और नेकियों का जज्बा पैदा करने के लिए
اس طرح کے اجتماعات یقین کیجئے بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور انسان اجتماعات میں شرکت کر کے اچھوں کی صحبت کی برکت سے اچھائیاں سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اجتماع میں ہونے والے بیان کا جو کچھ بیان ہوا خلاصہ مختصراً شامل کرتے ہیں عبدالرحیم بھائی سے۔ ہاں بالکل خالد بھائی، ابھی مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ وہاں پر وقت کی اہمیت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ابتدا کے اندر انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ فقط اجتماعات نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک بوسٹر ہوتے ہیں نا، جو انسان کو، ایک مسلمان کو ایک جذبہ دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کو مزید ایک اسلامی طرز پر گزارنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ الحمدللہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی کو 20 گھنٹے ملے، کسی کو 18 گھنٹے ملے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کو ایکول ایک جیسی ملتی ہے نا۔ عقل مند وہی ہے اس کے اندر سے جو اپنا حصہ لے لے۔ واقعی یہ ایک بہت بہترین مدنی پھول ہے کہ اس کے اندر اگر ہم یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، میں سامنے والے کو کامیاب دیکھ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو 28 گھنٹے کا دن ملا ہے، اس کو بھی 24 گھنٹے کا ہی دن ملا ہے، مجھے بھی 24 گھنٹے کا دن ملا ہے، لیکن اس نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا اور میں اپنا وقت کیسے استعمال کر رہا ہوں، اس میں سے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم اگر ہم یہ کریں گے آگے بڑھیں گے۔ ابھی جیسے اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے بتایا گیا، تو اس سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ظاہر اجتماع آج شروع ہوا ہے، اور سنتوں پر اجتماع شروع کرنے کے لیے جو پہلے تیاریاں ہیں اس کے لیے وقت کو غنیمت جانا گیا۔ اگر ہم آن دی اسپورٹ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم اس وقت کی قدر کو نہیں پہچان پاتے کہ جو ابھی ہم دیکھیں ہر چیز ریڈی ہے، اور صرف دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، شرکت کرنے والوں کے لیے ہر چیز پریپیئر کر کے ان کو پیش کر دی کہ بھائی آواز ہے۔ ہم نے جو کام کرنا تھا، ہم نے اپنے وقت کو غنیمت جانا، ہم نے آپ کے لیے سب کچھ ریڈی کر دیا، اب آپ اپنے وقت کو غنیمت جانے، آپ آئیں، شرکت کریں، پورا سیکھیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، اس کے اندر سب سے جو چوتھے نمبر پر اس پر ایک پوائنٹ ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے وقت کو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے۔ اب ہم نے اس فرصت کو اگر غنیمت نہ جانا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم جلدی میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی نے کسی پروگرام میں جانا ہو، پہلے کہتا ہے یار ابھی 1 گھنٹہ ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی 15 منٹ ہے، جب اس کے پاس بچتا ہے نا ٹائم آخر میں، پھر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر وہ اپنے وقت کو غنیمت نہیں جانتا، تو بعض اوقات وہ بر وقت اپنے مقام پر نہیں پہنچتا جہاں وہ مدعو ہوتا ہے، پہنچ بھی جائے تو کہتا ہو یار یہ چیز بھول کر آ گیا۔ اب وہ بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس نے وقت کو غنیمت نہیں جانا۔ تو ہمیں وقت کو اگر فرصت میں ہی غنیمت جان لیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری آزمائش سے بچ جائیں گے۔ بالکل، وقت کو بھی غنیمت جانے، اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ ان افراد کو بھی غنیمت جانے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں بیان سنتے ہوئے بھی یہ بات سوچ رہا تھا، جب مبلغ نے صلو علی الحبیب کہا تو میں نے کہا یار یہ وہ بولی ہے دعوت اسلامی کی، دین اسلام کی، جو دنیا بھر میں بولی جا رہی ہے۔ ہم کسی بھی زبان میں بیان کر رہے ہیں، لیکن جب درود کے پڑھنے کی طرف آتے ہیں تو صلو علی الحبیب کہتے ہیں کہ سب متوجہ ہو جائیں، اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور پھر سب جو حاضرین ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں۔ حضور کے قریب ہونا یہ رب کے قریب ہونا ہی تو ہے، حضور کا فرما بردار بننا اللہ کا فرما بردار بننا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ خدا کا ذکر کرنا ہی ہے، اور یوں بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب ہوتا ہے، ان کے نام لیتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ حضوری کا نام لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں جو اس گئے گزرے دور میں جہاں مختلف برائیاں اپنی باہیں کھول کے انسان کو گلے لگانے میں لگی پڑی ہیں، بلکہ انسان سے آ کر چمٹ رہی ہیں، ایسے دور میں یہ دعوت اسلامی والے، یہ دعوت اسلامی کے مبلغین مختلف سطح پر اجتماعات کر کے، مدنی چینل کے ذریعے ٹرانسمیشن پیش کر کے، مختلف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، دیگر اداروں میں اپنے مختلف سیشنز منعقد کر کے طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت آ جائے نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری کی طرف، آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، کسی طرح ہم سب مل کر کوشش کرنے والے بن جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی
जन्नत में दाखिला पाए, हमें तो हुक्म ये दिया गया है फस्सबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। तो वो कैसे बढ़ेंगे? जब किसी को नेकी करता देखेंगे तो दिल में नेकी की तमन्ना जागेगी, फिर बंदा नेकियों में कोई मुकाबला करेगा। दावत हो जाएगा। जब बंदा इज्तिमा की दावत भी अगर इसी के साथ शामिल हो जाए कि नेकियां कमाने के लिए कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल। अब देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये 3 दिन का सुन्नत व बरा इज्तिमा जो ढाका आशियान सिटी के अंदर जारी है, तो बिलखुसूस जो बांग्लादेश ढाका के अंदर आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि अगर आपके पास वक्त है तो वक्त निकाल कर, नहीं भी है तो वक्त निकाल कर इस इज्तिमा के अंदर शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी आपको ढेरों बरकतें मिलेंगी। अल्लाह तबारक व ताला ने नेकी करने का हुक्म तो दिया ही है। बेशक जी। अच्छा, अल्लाह तबारक व ताला के हम बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म पर हमने अमल करना है। अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला दे ना दे उस पर लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने नेकी का बदला भी अता फरमाया। बेशक। और इस तरीके से जो नेकी का हुक्म देने वाला है अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए भी वैसा ही अजर रखा है। अद्दाल वल खैर कफाइली, यानी नेकी का हुक्म देने वाला भी वैसा ही है, नेकी की तरफ गामजन करने वाला भी वैसा ही जैसा वो नेकी करने वाला है। तो हमें माशाल्लाह जैसे आप इज्तिमा की दावत दे रहे हैं, तो जो इस्लामी भाई खुद शरीक हो सकते हैं, उनके पास वक्त भी है, सब कुछ है, उनको आना चाहिए, बल्कि वक्त निकाल कर आना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी उज़र की वजह से नहीं आ सकते तो दूसरों पर इंफरादी कोशिश करें, दूसरों को लेकर आए, इंशाअल्लाह आपको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना उसमें शिरकत करने वाले को मिलेगा इंशाअल्लाह। नेकी की दावत भी दें और खुद भी नेकी में जुड़े रहें, कोशिश करते रहें कि मैं नेकी करने वाला बन जाऊं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, कराची स्टूडियो से हम उर्दू मदनी चैनल पर ये जो नशिस्त आपको वहाँ की दिखा रहे हैं, आशियान सिटी ढाका में होने वाले 3 दिन के सुन्नत बरे इज्तिमा की, इस तरह कुछ ना कुछ झलकियाँ इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन पेश की जाती रहेंगी। आज इंशाअल्लाह 3:30 बजे दोबारा यहीं से ये ट्रांसमिशन पेश की जाएगी उर्दू मदनी चैनल पर, और बंगला मदनी चैनल पर तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और बंगला के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उन पर भी दावत इस्लामी का ये 3 दिन का सुन्नत बरा इज्तिमा दिखाया जाता रहेगा। अभी हमें स्टूडियो से इजाज़त दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ आपको इस सुन्नत बरा इज्तिमा का लिंक नज़र आया, आपने इसको फॉरवर्ड ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, नेकी की दावत देनी है। और दावत इस्लामी के होने वाले चाहे वो हफ्तावार इज्तिमात हो या दीगर इज्तिमात हो, उनमें शिरकत का कोशिश करें, अपने आप को पाबंद बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियां करने वाला, नेकी की दावत को आम करने वाला बनाए और अपने फजल से इन नेकियों पर हमें अजर कसीर भी मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-day Ijtima is taking place in Dhaka. Qafile from all around arriving in Dhaka. Qafile from all around arriving in Dhaka. A 3-day Ijtima is taking place in Dhaka.